تایا کی بیٹی عمر میں کافی بڑی تھی۔ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ میں 17 برس کا تھا۔ نکاح کے بعد میں رات کے وقت ان سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو پہلی بار ان کا حسین سراپا دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں تو یہ تک بھول گیا تھا ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ مجھ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن میں نے رخصتی سے پہلے ہی سہاگ رات آج کے دن کو ہی میرا نکاح ہوا تھا اور میں کمرے میں بیٹھا بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ مسلسل میرے کانوں میں میری ماں کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے ناراض ہیں، اتنی آسانی سے مجھ سے بات نہیں کریں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نبیہہ کے بارے میں میرے ساتھ ایسی باتیں کریں گی۔ بار بار ان کی یہ بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ اگر وہ اتنی ہی نیک پارسا لڑکی ہوتی تو تمہارے تایا اس کا نکاح تمہارے ساتھ نہ کرتے۔ جانتے ہو وہ عمر میں تم سے 10 سال بڑی ہے، اس کے کرتوت بھی کوئی اچھے نہیں ہیں۔ میں تو اس لڑکی کو شروع سے جانتی ہوں کس قدر بے غیرت لڑکی ہے۔ اماں کی باتیں میں سوچے جا رہا تھا۔ میں کوئی اتنا چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا، 17 سال کا تھا، ہر چیز کو سمجھتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا مجھے نبیہہ سے جا کر پوچھنا چاہیے جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کیا وہ سچ ہے۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ اگر نبیہہ کسی اور کو پسند کرتی ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ تایا نے اپنی بڑی عمر کی بیٹی میرے پلو سے باندھ دی تھی۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میری ماں نے مجھے نبیہہ کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا، اس کے بعد مجھے تو ان سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ ایسی ہوں گی۔ میں نے تو ہمیشہ انہیں بڑی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں تو بے بس تھا، نہیں بول سکتا تھا تایا جان کے سامنے، ابا جان کے سامنے۔ اس وجہ سے مجبوراً مجھے اپنے سے 10 سال بڑی عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا پڑا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے جا کر سوچا مجھے نبیہہ کے کمرے میں جا کر اسے پوچھنا چاہیے، کیا پتہ اماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، انہوں نے ویسے ہی مجھے نبیہہ کے بارے میں ایسی باتیں بتا دی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں اٹھا اور نبیہہ کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اس وقت کوئی مجھے اس کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ لیتا تو ضرور مجھ سے سوال کرتا۔ اس وجہ سے میں نے ڈپلیکیٹ چابی اٹھائی، نبیہہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، اگلے ہی لمحے میں نے کمرے کا لاک لگا دیا۔ وہ سامنے آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، نہ جانے کیا خود میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسی سفید رنگ کے لباس میں تھی، جیولری بھی ڈالی ہوئی تھی، ہونٹوں پر لال لپسٹک۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑکا تھا انہیں دیکھ کر۔ شاید وہ میری بیوی بن چکی تھی اس وجہ سے، یا پھر ابھی بھی میں نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ میرے اندر وہ جذبات تھے جو ہر لڑکے کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ میری محرم تھی۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک عجیب سی خواہش پیدا ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرائی تھی، حالانکہ پہلے ہمیشہ انہوں نے مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ آج پہلی بار انہوں نے میرے سامنے نگاہیں جھکائیں اور کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہمیشہ مجھے تم اور میرے نام سے کہہ کر پکارنے والی لڑکی آج مجھے آپ کہہ رہی تھی۔ شاید رشتے کی نوعیت بدل چکی تھی۔ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میں ان کا شوہر ہوں۔ میں آہستہ آہستہ قدم چلتا ہوا ان کے قریب جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہیں ان کے وجود سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ میری نگاہوں کی تپش اپنے وجود پر محسوس کر کے میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بار بار میری ماں کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو آج رات ہی اپنے نام کر لوں۔ حالانکہ مجھے اسے کوئی محبت نہیں تھی، میں نے تو ہمیشہ انہیں اپنی بڑی بہنوں کی طرح سمجھا تھا، لیکن یکسر ہی میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں انہیں جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ میری نگاہوں کی تپش برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ان کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ واضح دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔ میں آہستہ سے ان کے قریب گیا، ان کی بندیاں ہٹانے لگا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ان کے ماتھے سے بندیاں ہٹائی، پھر ان کے کانوں سے جھمکے اتارنے لگا۔
وہ ڈرتی ہوئی پیچھے کی طرف ہونے لگ گئی، کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز آپ یہاں سے جائیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ پلیز دیکھیں ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، آپ یہاں سے جائیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے کہا میں بات کرنے ہی تو آیا تھا اور اب بہت کچھ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ وہ پیچھے ہونے لگی، کہنے لگی دیکھو ابھی میں نے کہا ہے، ابھی میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، نکاح ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ تایا جان نے یوں ہی تو اپنی بیٹی میرے ساتھ نہیں باندھی کہ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں، سب سمجھتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ان کی کلائی اتنی زور سے پکڑی کہ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، اپنی کلائی میرے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ان کی کلائی اتنی زور سے پکڑی ہوئی تھی کہ ان کی چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے لگ گئی تھیں۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے میں کون سی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ میں تو ان سے بات کرنے آیا تھا، کنفرم کرنے آیا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت تو نہیں کرتی۔ بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں کچھ بھی پوچھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے ہاتھ مسلسل ان کے ہاتھوں کو سہلا رہے تھے۔ میں نے دوپٹہ اتارا اور اگلے ہی لمحے زمین پر گر گیا۔ میں نے ان کے بالوں کا جوڑا کھولا تو ان کے گھنے بال ساری پشت پر بکھر چکے تھے۔ میں بال پکڑ کر سونکھنے لگا اور وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگی عاصم یہ کیا کر رہے ہو؟ پلیز یہاں سے جاؤ، دیکھو بابا یہ چاچو میں سے کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ دیکھو ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تم کیوں یہاں پر بیٹھے ہو؟ پلیز جاؤ یہاں سے، کیا لینے آئے ہو؟ انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا میرے سینے سے آ لگی۔ حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، لیکن میرے سامنے وہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی اور میں اپنی عمر سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ میرا دل کیا آج رات اپنا ہر حق وصول کر لوں۔ شاید وہ مجھے بچہ سمجھ رہی تھی، اس وجہ سے بار بار کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، لیکن میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ وہ خود سے دور کر رہی تھی، لیکن میں کسی قیمت پر بھی ان سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں ان کا بازو پکڑے انہیں بیڈ تک لے آیا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بہت سے لوگوں نے تمہارے خلاف میرے دل میں غلط فہمیاں ڈالی ہیں، وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس رشتے کو آگے بڑھاؤں گا۔ صبح تک تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے یا طلاق دے دینی ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں، آج رات اپنا آپ میرے حوالے کر دیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی عاصم یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو؟ پلیز یہاں سے جاؤ۔ میں ان سے چھوٹا تھا، اس وجہ سے وہ مجھ سے اتنا زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے انہیں پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ اس کے بعد میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ روتی رہی، بار بار بولتی رہی یہ غلط ہے، ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے ان کی کسی بات کی پرواہ کیے بغیر بنا رخصتی کے ہی اپنا ہر حق ان کے وجود۔ میرا کالج میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ مٹھائی والا ڈبہ لیے سب سے پہلے نبیہہ آپی کے کمرے میں گیا۔ جلدی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں ایک دم سے ان کے گلے لگ گیا۔ میں نے کہا آپی آپ کو پتہ ہے میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں ان کے گلے لگے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ ان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے مجھے خود سے الگ کیا۔ آج سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا آپی کیا ہوا ہے؟ آج سے پہلے انہوں نے مجھے خود سے یوں الگ نہیں کیا تھا۔ میں جب بھی آتا خوش ہوتا تھا، وہ میری خوشی میں فوراً سے شریک ہو جاتی تھی، لیکن آج میں اس قدر خوش تھا، اتنے مہینوں سے محنت کیے جا رہا تھا، آخر اس کا نتیجہ نکل آیا تھا۔ انہوں نے میری کتنی زیادہ مدد کی تھی، اب جب میں ان کو بتانے آیا تھا تو بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا آپی آپ کو کیا بتا رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی۔ میں نے کہا آپی کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ وہ مجھے کہنے لگی ایک دفعہ کہا ہے نا، یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
آپ بھی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے ضد لگا لی۔ میں نے کہا آپ ہی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں، پہلے بھی تو بتا دیتی تھی، کوئی بھی بات ہوتی تھی میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں نا آپ بھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ کہنے لگی پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ ایک بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آپ ہی نے غصے میں کہا۔ آج پہلی بار انہوں نے مجھ پر اس قدر غصہ کیا تھا کہ بس میں ان کو تکتا رہ گیا، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا تھا۔ میں نے مٹھائی والا ڈبہ وہیں پر رکھا۔ یہ خوشخبری میں سب گھر والوں کو سنانے کے بعد آپ ہی کو سنانے آیا تھا، کیونکہ وہ مجھے کہیں بھی سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان کا روکھا پھیکا سا رویہ دیکھ کر یکدم ہی میری ساری خوشی غائب ہو گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ میری خوشی میں خوش ہوتی تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکلتا تو اماں خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ جاؤ ڈرائنگ روم میں، تمہارے ابا اور تایا تمہیں بلا رہے ہیں، انہوں نے تم سے بہت ضروری بات کہنی ہے۔ میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے کون سی بات کرنی ہے؟ ہمیشہ جب ابو تایا اکٹھا مجھے بلاتے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تھی، ضرور کوئی بڑی بات ہوتی تھی۔ اس وجہ سے میرا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں گیا۔ تایا مجھے کہنے لگے بیٹھو یہاں، تم سے بہت ضروری بات کہنی ہے۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگے اسے حکم سمجھو یا گزارش، تمہارا اور نبیہہ کا اس جمعے نکاح کر دیا کرنا ہے۔ میں نے ایک دم سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبیہہ آپی سے میرا نکاح؟ آپ کو پتہ ہے وہ مجھ سے کتنی زیادہ بڑی ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبیہہ آپی کا اور میرا نکاح؟ ایک دم سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنی زیادہ بڑی ہیں آپی مجھ سے؟ ابھی میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ابا کہنے لگے خبردار جو یہ تم نے بات دوبارہ سے کی، تمہیں پتہ ہے ہمارے خاندان میں عمر نہیں دیکھی جاتی، بس خاندان میں رشتے کیے جاتے ہیں۔ نبیہہ کے لیے خاندان میں کوئی رشتہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ایک تم ہی ہو جس کے ساتھ اب نبیہہ کی شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بہت ہی بے جوڑ رشتہ ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی میری کوئی شادی کی عمر بھی نہیں، اور نبیہہ آپی مجھ سے بہت زیادہ بڑی ہیں، میں ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، مجھے نہیں کرنی۔ میں یوں ہی تھا جیسے ابھی رونے لگ جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ نبیہہ آپی کو بڑی بہنوں کی طرح سمجھا تھا، اور انہوں نے بھی ہمیشہ مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ اب گھر والے کتنا غلط فیصلہ کر رہے تھے، میرا اس کے ساتھ نکاح کر رہے تھے، یہ کتنی غلط بات تھی۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ میری بات بالکل بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا اور میں خود سے ہی نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں کیسے اس لڑکی سے نکاح کروں گا جسے میں نے ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح سمجھا؟ اسے میں نے کبھی ان نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا نکاح کے بعد میری دنیا یکسر بدل کے رہ جائے گی۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ تم اس لڑکی کے کمرے میں بالکل نہیں جاؤ گے نکاح سے پہلے، لیکن میں ایک دفعہ آپ ہی سے بات کرنا چاہتا تھا، انہیں کہنا چاہتا تھا کہ پلیز گھر والوں کو منع کریں، وہ کتنا غلط فیصلہ لے رہے ہیں، ہم دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں، میں تو آپ سے بہت زیادہ چھوٹا ہوں، 7-8 سال چھوٹا ہوں، کہیں میں آپ کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں بھلا کیسے ان سے نکاح کر سکتا ہوں؟ رات کا وقت تھا، آپ ہی کے کمرے میں گیا، وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، کسی کام میں مصروف تھی، لیپ ٹاپ پر مسلسل نگاہیں جمائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ کہنے لگی تم اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا آپ بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، دیکھیں گھر والے کتنا غلط فیصلہ لے رہے ہیں اور آپ کچھ بول بھی نہیں رہی، آپ خاموشی سے کیسے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، آپ گھر والوں کو بولیں۔ وہ مجھے دیکھتی ہوئی کہنے لگی اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تو تم خود بولو، میں چچا یا بابا کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے رخ موڑ لیا۔ آج سے پہلے تو کبھی انہوں نے اتنے روکھے پھیکے انداز میں مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ میرا ساتھ دیں گی، لیکن انہوں نے رخ موڑ لیا۔ اب میں اکیلا ہو گیا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آخر میرا ان کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا نکاح کے بعد میں یہ سب کچھ کر جاؤں گا، جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حالانکہ نکاح والے دن تک، میں نکاح سے پہلے تک
انہیں اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتا رہا، لیکن ایک دم سے میرے دل میں ان کے لیے جذبات بدلنے لگ گئے تھے۔ نہ جانے ان کے بارے میں کیا کچھ سوچنے لگ گیا تھا۔ جب میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ان سے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میرا دل بے قابو ہونے لگ گیا تھا۔ ابھی تو میں نیا جوان ہوا تھا اور لڑکیوں میں کچھ زیادہ ہی کشش محسوس ہوتی تھی، ایسی ہی مجھے نبیہہ میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے روکتی رہی، لیکن میں اپنا ہر حق وصول کر چکا تھا۔ حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں سمجھ سکا یہ کتنا غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کتنا بڑا ایشو بنایا جاتا ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، مجھے تو بس اتنا پتا تھا وہ میری محرم بن چکی ہیں، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ میرے بازوؤں کے حصار میں سو رہی تھی، دنیا جہان سے بیگانہ۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، کاجل آنکھوں کے گرد پھیلا ہوا تھا، چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھیں، اور میں نبیہہ کے چہرے کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی، جلدی سے اٹھ کر کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھے کمرے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ریلیکس نبیہہ، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی، ہمارا معاشرہ رخصتی سے پہلے بنائے گئے تعلق کو گناہ ہی سمجھتا ہے، جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے مجھے غصے میں کمرے سے باہر بھیج دیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ میں تو بہت نارمل لگ رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی ہم پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اس دن کے بعد میری اماں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم نبیہہ سے دور رہو گے، خبردار جو تم نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی، یہ بہت ہی بے جوڑ رشتہ ہے، بہت جلد میں تم دونوں کی طلاق کروا دوں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے سر پر ایک ایسی لڑکی کو باندھ دیا جائے جو شادی کے 2 سال بعد ہی میرے بیٹے کی ماں لگنے لگ جائے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل ایک دفعہ پھر بے چین ہونے لگ گیا تھا نبیہہ کے لیے۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی جو بار بار مجھے ان کی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ میری پھپھو کی فیملی امریکہ سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے یہاں پر ہی رہنا تھا، ہمارے گھر میں ہی، اور میرا کزن بھی آیا ہوا تھا جو کہ مجھ سے کافی بڑا تھا۔ بچپن میں وہ لوگ یہاں ہی رہتے تھے، اس کے بعد وہ لوگ باہر کے ملک شفٹ ہو گئے تھے۔ میں اپنے اس کزن کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں بار بار نبیہہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے بڑا تھا، لیکن مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ میری نبیہہ کو دیکھ رہا ہے۔ میں کسی اور کی نگاہیں بھی اپنی نبیہہ کے وجود پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ نبیہہ بھی اس کے ساتھ کافی فری تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ باتیں بھی کر رہی تھی، حالانکہ نبیہہ نے مجھ سے کبھی اتنی زیادہ باتیں نہیں کی تھی۔ شاید مجھے جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنی ماں کی چلانے کی آواز آئی، جیسے باہر کوئی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو چکا ہو۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو سامنے اماں کھڑی ہوئی تھی، نبیہہ نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی، میرا کزن بھی وہیں کھڑا ہوا تھا۔ اماں چلاتے ہوئے نبیہہ سے پوچھ رہی تھی، یہ لڑکا رات کے اس پہر تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اماں غصے میں چلاتے ہوئے اس سے پوچھے جا رہی تھی، اور میرا کزن کہنے لگا، آنٹی خدا کے لیے یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں اسے پوچھنا کیا چاہتا تھا ان کی اسٹڈی کے بارے میں، آپ کیوں غلط مطلب دے رہی ہیں؟ ہم اچھے کزنس ہیں، اچھے دوست ہیں، آپ کیوں اتنا غلط سمجھ رہی ہیں؟ میری اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا کہنے لگی، اس گھٹیا لڑکی کو طلاق دو، یہ تمہارے قابل ہی نہیں ہے۔ میرے چچا تایا بھی آ چکے تھے۔ میری ماں میرے تایا کو کہنے لگی، یہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بڑی عمر کی لڑکی کو میرے بیٹے کے پلو سے باندھ دیا ہے، اس کی حرکتیں اتنی بری تھی، کہیں اور بیاہ دیتے۔ آپ کے بھانجے کے ساتھ آدھی رات کو رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اب میرے پوچھنے پر یہ دونوں کیسے شریف بنے ہوئے کھڑے ہیں؟ نبیہہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن وہ بار بار بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنٹی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ نفرت بھری نگاہوں سے میں نبیہہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔
اب سچ میں پھپھو کے بیٹے میں انٹرسٹڈ تھی۔ اماں نے ایک دم سے مجھے بازو سے پکڑا اور غصے میں کہنے لگی، طلاق تو اس بد کردار لڑکی کو۔ تایا اماں کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، میرے والد بھی خاموش کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی، تیرے اندر غیرت نہیں، تیری بیوی غیر مرد کے ساتھ کمرے سے نکلی ہے اور تو ابھی بھی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے، طلاق دے اس کو۔ لیکن بھلا میں کیسے نبیہہ کو طلاق دے سکتا تھا؟ میں ان کے بارے میں جانتا تھا، وہ ایسی نہیں ہیں، وہ ایک پاکیزہ لڑکی ہیں۔ لیکن میری ماں بھلا کیوں مجھ سے جھوٹ بولتی؟ میں بس یہی سوچے جا رہا تھا۔ میرے تایا غصے میں کہنے لگے، ہاں میں بھی نہیں اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کو رکھنا چاہتا جسے میری بیٹی کی قدر ہی نہ ہو، جو میری بیٹی کو عزت ہی نہ دے سکے، اس کی ماں کچھ بھی اس کے سامنے کہتی رہے اور وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ ہاں ابھی طلاق دو، میرے تایا نے غصے میں کہا، اور مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ میں غصے میں تایا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا، نبیہہ میں آپ کو، پورے ہوش و حواس میں۔ اگلے ہی لمحے نبیہہ گر کر زمین بوس ہو چکی تھی، اس کا سارا وجود کپ کپا رہا تھا۔ میرے دل کو کچھ ہوا تھا، میں تڑپ کر نبیہہ کی طرف گیا، جلدی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ میں نبیہہ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بار بار پوچھنے لگا، نبیہہ کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے نبیہہ کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ نہ جانے نبیہہ کو کیا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا۔ ڈاکٹر نے جو بات بتائی وہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ سب ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ حاملہ ہے، ان کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میری ماں ڈاکٹر کے جاتے ہی کہنے لگی، میں بولتی تھی نا یہ لڑکی بد کردار ہے، نہ جانے کس کا ناجائز بچہ اپنے وجود میں پال رہی ہے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے اماں بس کر دیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ تایا اور میرے ابا تو یوں تھے جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، بس ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ میرے تایا کہنے لگے، نبیہہ بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری اماں کہنے لگی، نہ جانے کس کے گناہ کی پوٹلی کو اپنے وجود میں پال رہی ہے۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ سبھی بار بار اس بچے کو ناجائز کہہ رہے تھے۔ سب کو یہ یقین تھا کہ وہ میرا نہیں، کیونکہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سب لوگ مجھے بچہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ میری ماں بار بار کہہ رہی تھی، میرا بیٹا تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، میرے بیٹے کا تو یہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا بیٹا تو بہت معصوم ہے۔ میں اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، بس سب کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کمرے میں چلے گئے۔ اماں جانے سے پہلے مجھے کہہ گئی تھی، جلدی اس لڑکی سے اپنی جان چھڑاؤ، میں اسے اپنی بہو کے طور پر بالکل برداشت نہیں کر سکتی، جلدی اس کے نام کے آگے سے اپنا نام ہٹاؤ۔ اپنی اماں کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کمرے سے چلی گئی۔ میں بس اکیلا رہ گیا تھا۔ نبیہہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو انہوں نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ کہنے لگی، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ بہت الزام لگا چکی ہیں آپ کی ماں، آپ کی فیملی مجھ پر۔ میں مزید اپنے کردار پر ایک الزام بھی برداشت نہیں کروں گی۔ ہاں میں بھی چاہتی ہوں آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں مزید آپ کے ساتھ اس رشتے میں بندھی ہوئی نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آزاد کر دیں۔ اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا، نبیہہ ایسے مت کرو، میں فیملی کو ساری سچائی بتا دوں گا، میں بتاؤں گا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی میری ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں، آپ کی ماں نے پھر بھی مجھے ہی غلط سمجھنا ہے، ہمیشہ سے ہی وہ میرے ساتھ ایسی کرتی آئی ہیں، اس سے پہلے جو وہ مجھ پر الزام لگا چکی ہیں۔ میرے لیے تو وہی ناقابل برداشت تھا۔ اس سارے ہنگامے کے بعد
پھر وہ واپس چلی گئی تھی کیونکہ انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے پر آپ لوگوں نے بہت بڑا الزام لگایا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ گھر میں عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اماں یہی کہنے لگی تم اس کا ساتھ دے رہے ہو، اسے چھوڑنا نہیں چاہتے، اس وجہ سے ایسے بول رہے ہو، وہ بچہ تمہارا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا مجھے تایا کو بتانا چاہیے۔ رات کے وقت میں ان کے کمرے میں گیا تو سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی ابھی کچھ کہنے سننے کو بچا ہے۔ ان کے پاس جا کر بیٹھا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا دیکھیں تایا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے رخصتی سے پہلے ہی نبیہہ کے ساتھ سارے تعلق قائم کر لیے۔ وہ کوئی ناجائز بچہ نہیں، میری اپنی اولاد ہے، میں بس چاہتا ہوں آپ مجھے رخصتی کر کے دے دیں۔ میں بولے جا رہا تھا جب ایک دم سے میرے منہ پر تھپڑ لگا۔ وہ کہنے لگی تم اتنے چھوٹے بچے نہیں تھے کہ تمہیں کسی چیز کی سمجھ نہ آتی، یہ تمہیں ایک ایک بات ہم نے بتانی تھی، تاکہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سارے الزامات نبیہہ پر اتنا گہرا اثر چھوڑیں گے۔ گھر میں ہماری شادی کی تیاریاں چلنے لگیں لیکن میری ماں کو ابھی تک نبیہہ سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ اس کے بارے میں ایسے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ نبیہہ ساری باتیں خاموشی سے برداشت کرتی رہتی تھی۔ مہندی والے دن وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی، وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بالکل خاموش تھی، ایک جگہ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد میں نے سوچا کہ میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں۔ ان کے روم میں گیا تو وہ سامنے ہی آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی خود کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا نبیہہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھیں میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اماں جان۔ جتنے سخت الفاظ، جتنی سخت میری ماں نے اس کے بارے میں باتیں کی تھی وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، کوئی اور لڑکی بھی ایسا برداشت نہیں کر سکتی۔ پہلے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، ایسے ہی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو رخصتی سے پہلے ہی تمہارے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، یہ سب باتیں شاید اسے بہت زیادہ تکلیف اور اذیت دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس نے غصے میں میرا ہاتھ چھٹک دیا، کہنے لگی جاؤ یہاں سے۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا نبیہہ کیوں چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا رہی ہو؟ میں نے ایک دفعہ بولا ہے نا کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، پھر آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس نے روتے ہوئے مجھے دیکھا، کہنے لگی پہلے بھی تم نے مجھے برباد کیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ بات وہ اپنے دل سے اتنی لگا لیں گی۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھا تو مجھے گھر میں عجیب سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تو آواز نبیہہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف گیا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ نہ جانے کتنی دیر اس کے مردہ وجود کو دیکھتا رہا۔ اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا، بیڈ شیٹ لال ہو چکی تھی، بساختہ ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک دم سے بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا، چلاتے ہوئے ان کا نام پکارا۔ میں نے کہا نبیہہ آنکھیں کھولے۔ میں اس کی گال تھپتھپا رہا تھا لیکن وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہونے لگا، میرا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے وجود سے جان نکل رہی ہو۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا نبیہہ آنکھیں کھولو۔ نبیہہ کچھ بھی نہیں بولی، اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے بول رہا تھا، وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا میں سب کو منا لوں گا، سب کو سمجھاؤں گا، تم غلط نہیں تھی، جو کچھ کیا تھا میں نے کیا تھا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اماں بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، آنکھیں کھولو۔ میں اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے شدت سے رو رہا تھا۔ میں چیخنے لگا، یوں رو رہا تھا جیسے کسی بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا چھین لیا جائے۔ میری ماں بھی خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا اماں جان اب آپ خوش ہو جائیں، دیکھیں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے۔ میں نے کتنا آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ میری بیوی ہے، پر نہیں، آپ لوگوں نے اپنی باتوں سے اسے اتنی اذیت دی کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ میں روتے ہوئے بول رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا میں کب اس سے اتنی محبت کرنے لگا، مجھے اتنی شدت سے محبت ہو گئی تھی، میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔
اس کے بعد جلد ہی تایا جان کا انتقال ہو گیا، لیکن میں نے نبیہہ کے بعد کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ ابھی اکثر میری ماں مجھے کہتی بیٹا شادی کر لو، لیکن میں ان کی بات نہیں سنتا۔ میں کہتا تھا آپ کی باتوں کی وجہ سے میں نے اسے کھویا ہے، صرف آپ کی باتوں کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی وجہ سے کوئی اور لڑکی اپنی جان دے۔ کبھی زندگی میں کسی لڑکی کو شامل نہیں کروں گا۔ جس دن میں ڈاکٹر بن گیا، نبیہہ کی قبر پہ گیا، وہاں پر گھنٹوں بیٹھ کر روتا رہا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے آپ سے کتنی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ اس قبر پر بیٹھا مسلسل روئے جا رہا تھا، لیکن اس نے اب لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ میرے ہاتھ خالی تھے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔